زمانے سے انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ جس چیز میں بھی کوئی امتیاز یا کوئی پراسراریت دیکھتا ہے تو اس کو وہ خدا کا شریک سمجھ لیتا ہے اور اس سے مدد لینے یا اس کی آفتوں سے بچنے کے لیے اس کو پوجنے لگتا ہے۔ بت پرستی کی ابتدا کب ہوئی؟ اس کی بالکل صحیح تاریخ اور صحیح زمانہ متعین کرنا مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ طوفان نوح سے قبل بت پرستی شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں قوم نوح کی بت پرستی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قوم نوح کے بعض نے بعض سے کہا، اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ یہی وہ 5 بت ہیں جن کی پرستش سے روئے زمین پر بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی اور وہ 5 بت کون تھے؟ مختلف روایات اور علماء کرام کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے جو گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ وہ تمام بزرگان دین اپنے قبیلے اور اپنے شہر کے نہایت چہیتے تھے اور ہر دل عزیز تھے۔ جب ان بزرگوں کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج اور غم میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں غمگین بیٹھے تھے تو شیطان مردود ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے ابلیس کے جھانسے میں آ کر 5 تصاویر بنا لی اور اس کی صبح شام زیارت کرنے لگے، مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اور ان تصاویر کا نام بھی الگ الگ رکھ دیا۔ بعض روایات کے مطابق سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں جن 5 بتوں کا ذکر ہے وہ یہی 5 بت ہیں جن کا نام ترتیب وار اس طرح سے ہے: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ایک اور روایت کے مطابق پہلا نام یعنی ود دراصل حضرت شیث علیہ السلام کا پہلا نام ہی تھا اور بعد کے 4 نام انہی کے لڑکوں کے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں، جس میں ایک شیث بھی تھے۔ ان کا پہلا نام ود تھا اور باقی 4 یعنی سوا، یغوث، یعوق، نصر حضرت شیث کی اولاد ہیں۔ بہرحال ان 5 تصاویر کا نام 5 بزرگوں کے نام پر رکھ دیا گیا اور لوگ ان کی زیارت بھی کرنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں کی ہی ہیں۔ چنانچہ ابلیس نے ان کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول وغیرہ چڑھانے لگے اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئی تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی۔ سورہ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پرستش شروع ہو چکی تھی۔ پھر جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں سے کتنوں نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، جیسا کہ قرآن کریم میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے۔ پھر اتنے بت وجود میں آئے کہ یہاں تک کہ آج ہندوستان کے مشرکین تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتا پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں ہی کو خدا کہنا شروع کر دیا، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھتے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بت پرستی کو اور بھی فروغ ملا۔ جب سامری جادوگر نے بچھڑے کی عبادت شروع کروائی اور غالباً گائے کی پوجا بھی یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح عربوں میں بت پرستی کس طرح شروع ہوئی اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال پہلے تک عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بن قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اسی نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھائے تھے، اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں آہستہ آہستہ بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔
یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بنی کلب کا بت ود تھا، سوا بنی حزیل کا، یغوس بنی مراد کا، یعوق بنی حمدان کا اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ یہ تذکرے تو ان قوموں کے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث اور اسلامی تاریخ میں ہے۔ دنیا میں آج ایسی بہت سی قومیں موجود ہیں جن کا مذہبی نسب کسی بھی اسلامی روایت سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن قیاس کا تقاضا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی۔ چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی، لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ جیسے ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں، اسی طرح بدھسٹ گوتم بدھ کو ہدایت کا سر چشمہ مانتے ہیں، سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں اور یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم اور دائم ہے۔ آج بہت سے ایمان والے لوگ بھی بزرگوں کی محبت میں ایسی قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بے جا اور گمراہ کن محبت کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وحدانیت پرست بنائے اور اسی پر موت بھی دے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔